الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا یہ طریقہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی یہ عرض و معروض باقی رہی اور آج تک ساری امت میں چلتی آ رہی ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تو صحابی رسول حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ نے سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انبر پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجیے، وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان سے ارشاد فرمایا، تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور بشارت دے دو کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور خبر دے دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ سن کر رونے لگے، پھر فرمایا، رب عز و جل میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں کہ جس سے میں عاجز ہوں۔ یعنی وہ صحابہ کرام، وہ اللہ والے کہ جن کو اللہ پاک نے سلطنتیں عطا فرمائیں، جن کو اللہ پاک نے دبدبے عطا فرمائے، جن کو اللہ پاک نے عزت کے تاج عطا فرمائے، وہ جب حکومت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تب بھی دیکھیں حال کیا ہے، عدل و انصاف کا دامن تھامے ہوئے ہیں، رحم و کرم لوگوں پر کرتے ہیں، اللہ عز و جل سے بے انتہا ڈرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تو انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ جیسے ہی میرے سرکار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یعنی آپ نے خواب میں آ کر جو صحابی کو بتایا کہ عمر سے کہو نرمی اختیار کریں، جیسے ہی یہ جملہ سنا بے ساختہ آپ رونے لگے اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے کہ مجھ سے جو بھی غلطی ہوتی ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اس سے عاجز ہوں۔ یہ ان صحابہ کا طریقہ تھا، اور آج ہم دیکھیں اللہ نے ہمیں دولت دے دی، اس کا روب جھاڑتے ہیں،
دبدبہ دے دیا اس کا روب جھاڑتے ہیں، طاقت دے دی اس کا بیجا استعمال کرتے ہیں، اور بھی نہ جانے ہم کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ خدا کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے، دین کا درد ہمارے اندر نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس چیز کا پتہ دیتی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید قحط پڑا، اہل مدینہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا سرکار ابد قرار، ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو دیکھو اور چھت میں ایک روشن دان بناؤ حتیٰ کہ روضہ منور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے۔ اہل مدینہ نے جیسے ہی روشن دان بنایا تو اتنی کثیر بارش ہوئی کہ سبز گھاس اگ آئی، اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹوں پر گوشت چڑھ گیا۔ اس کے علاوہ بادشاہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے مسجد نبوی شریف میں مناظرہ کیا۔ دوران مناظرہ ابو جعفر کی آواز بہت بلند ہوئی تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے ایک جماعت کو ادب سکھایا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور دوسری جماعت کی تعریف فرمائی کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، اور ایک قوم کی مذمت بیان کی کہ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا، پھر دریافت کیا، اے ابو عبداللہ، میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر؟ فرمایا تم کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتے ہو، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے شفاعت مانگو، پھر اللہ تعالی آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ بزرگان دین درس دیا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ بارگاہ ہے جہاں سے معافیاں ملتی ہیں، جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے دونوں جہان بنائے، اور قیامت کے روز بھی آپ ہی سے شروعات ہوگی کہ لوگوں کی بخششیں شروع۔ مروان نے ایک اپنے زمانے تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں۔ مروان نے ان کی گردن پکڑ کر کہا، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس پر ان صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ہاں، میں کسی اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ دین پر نہ رو جب اس کا اہل اس پر والی ہو، ہاں اس وقت دین پر رو جب نا اہل والی ہو۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے پتہ ہے؟ یہ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو بہت بڑی عظمت ملی، سرکار جن کے مہمان بنے، جن کو میرے آقا کا قرب نصیب ہوا اور جن کی تربیت میرے سرکار نے فرمائی۔ وہ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ قبر انور پر اپنا گال رکھ کر کے اور پھر رو رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔
حضور سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا، روضہ انور کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کی بارگاہ میں اللہ عز و جل سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب عز و جل سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا۔ الغرض یہ آیت مبارکہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح و ثنا پر مشتمل ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد جگہ کلام فرمایا۔ حدائق بخشش میں کئی جگہ ایسے کلام ملتے ہیں جو میرے آقا کی شان میں بیان ہوئے، ان میں سے ایک کلام یہ بھی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہیں گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہیں گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، ہاں دربار نبی سے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا ہے یہ، بخدا خدا کا یہی ہے دل، نہیں اور کوئی مفل مقل، بخدا خدا کا یہی ہے دل، نہیں اور کوئی مفل مقل، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اس آیت سے چار باتیں معلوم ہوئیں۔ کتنی باتیں معلوم ہوئیں؟ چار باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا کامیابی کا ذریعہ۔ آج ایک جماعت اٹھی ہوئی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ نے ہی تو بتایا ہے کہ میرے مقبولوں کا وسیلہ پکڑو، میں ان کے وسیلے سے تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کروں گا، قبول فرماؤں گا۔ اچھا، دوسرا اصول یہ کہ قبر انور پر حاجت کے لیے حاضر ہونا بھی جاؤ کا میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔ اور تیسرے جو اصول بیان کیا وہ یہ کہ بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا غوث اعظم، یا غریب نواز، لفظ یا کے ساتھ ندا کرنا، پکارنا یہ بالکل جائز ہے۔ اور چوتھا اصول یہ کہ مقبولان بارگاہ الہی مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور سمجھ کر کے حق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.